الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، ہمارا موضوع چل رہا ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے 3 حقوق پر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ آج چوتھے حق پر بات کرتے ہیں اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 چیزوں کو گنوایا اور یہ اہم ترین چیزیں ہیں: والدین، اولاد، بھائی، بیویاں، خاندان، اموال، تجارت، بلڈنگیں، یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کیا تم پسند کرتے ہو ترضونہا، کیا تم انہیں پسند کرتے ہو اور زیادہ محبوب سمجھتے ہو اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے؟ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو پھر تیار ہو جاؤ، انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ تو یہاں اللہ کے حکم سے مراد عذاب ہے۔ گویا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا لازم ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے تو
اللہ کی طرف سے عذاب دیے جانے کا اعلان اور خبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاں میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور اس کے تمام کنبے قبیلے خاندان ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے مختلف مواقع پر فضائل بیان فرمائے، ثواب بیان فرمایا، درجات کا اظہار فرمایا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ بن جاؤں اور زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ الآن یا رسول اللہ، ابھی آپ کے اس جملے کہنے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میں اپنی ذات اور اپنے نفس اور اپنے جی اور اپنی ذات سے زیادہ آپ کو عزیز سمجھتا ہوں اور محبوب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور وہ انصاری تھے، انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں آپ کو اپنے مال سے اپنی اولاد سے ہر چیز سے زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، اور اللہ کے حبیب میں جب آپ کا خیال آتا ہے، آپ کا تھوڑا سا ایک تصور ذہن میں آتا ہے تو یا رسول اللہ میں اس وقت دوڑا چلا آتا ہوں، کھینچا چلا آتا ہوں، آپ کی مجلس میں شریک ہو جاتا ہوں، آپ کے جمال کل انوار کو دیکھ کر کے اپنے دل کو قرار پہنچا دیتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک فکر ہے، ایک غم ہے، ایک بات ہے جو دل میں اٹکی ہوئی ہے، اور جب اس کو میں سوچتا ہوں تو میں بہت مغموم اور پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی موت کو اور آپ کے وصال کو جب تصور کرتا ہوں کہ میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پھر ہم ایک مقام پر جنت میں جائیں گے، یا رسول اللہ آپ تو انبیاء سے بھی زیادہ اونچا درجہ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا تو مرتبہ بہت بلند ہے، یا رسول اللہ آپ کی تو شانیں بہت اونچی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا تو مقام بہت اونچا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کے مقابلے میں تو انبیاء بھی نیچے ہیں، مجھ جیسا آدمی تو پست درجات ہوگا، ہمارے درجات تو بہت نیچے ہوں گے، یا رسول اللہ پھر آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اس دنیا میں تو آپ کا دیدار جب تصور آتا ہے تو آ کر دوڑ کر کے کھینچا چلا آتا ہوں اور دوڑ کر کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، وہاں پر آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احب، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ جما کر بہت ٹک ٹکی بال کر کے دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو کی لڑی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے بہت غور سے بہت توجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جمال پر انوار سے اس دنیا میں یہاں پر نفع اٹھا رہا ہو، معلوم نہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی زیارت ہو سکے یا نہ ہو سکے، آپ کا دیدار مل سکے یا نہ مل سکے، اس لیے کہ آپ کا تو مقام بہت بلند ہے،
آپ کی تو شانیں بہت اونچی ہیں، آپ کی تو رفتیں بہت اونچی ہیں، آپ کی تو رفتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جبرائیل امین کو اللہ نے قرآن دے کر کے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جبرائیل میرے محبوب سے جا کر کے کہہ دو کہ یہ آیت کریمہ اپنے چاہنے والوں کو سنا دیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، ان کا کہا مانے گا، ان کے طریقے پہ چلے گا، وہ آدمی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور قیامت کے دن صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا نا اس صحابی کو، انصاری صحابی کو، انت مع من احبا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانسار صحابی خادم رسول، خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن سے ہمیں کوئی اور جملہ اتنا اچھا لگا ہی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کیونکہ ہماری جو کیفیت تھی اس کو قرار آ گیا کہ ہم جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں، جن کو طلب کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا انس ہے، جن کے ساتھ ہمارا پیار ہے، جن کے ساتھ ہماری الفت ہے، ہم قیامت کے دن انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اور آدمی کا مقام وہ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی گویا انسان دنیا میں جیسے جیسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے ویسا ویسا اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا شعر کی صورت میں، احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے، نیک لوگوں سے، بزرگوں سے، اولیاء سے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے، یہ ان کی تواضع ہے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو بلوغت سے پہلے مسند حدیث پر بیٹھ کر درس حدیث دے رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بلوغت سے پہلے ہی درس حدیث دینا شروع کر دیا تھا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ اور اتنا درجہ اور اتنا حافظہ اور اتنی ذہانت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی۔ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں ولست منہم، میں صالحین میں سے نہیں ہوں۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو ہم بڑے حاجی بن جاتے ہیں، بڑے نمازی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ بن جاتے ہیں، اور ہم سے بڑا بزرگ ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اور وہ جنہوں نے زندگیاں کھپا دی وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں صالحین میں سے ہوں نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے بھی نیک بنا دے۔ تو صالحین کے ساتھ محبت، تو ظاہر ہے صالحین کے اوپر درجہ صحابہ سے اوپر درجہ انبیاء، اور انبیاء سے بھی اونچا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے فرمایا المرء مع من احب، دنیا کے اندر جو انسان جس سے محبت کرے گا یا جیسے لوگوں سے محبت کرے گا، جس طرح کے لوگوں سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اس کا انجام وہی ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں بڑے مشہور و معروف، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب زندگی کے آخری لمحات آئے، وقت نزع آیا، تو آپ کی کیفیت کو دیکھ کر کے آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ جملہ کہا، واہ حزنا، یعنی غم، وہ ایک جملہ ہے غم کا جملہ، غم کا اظہار کیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس جملے کو سننے کے بعد جواباً کہا، واہ فرحہ، خوشی، غم نہیں، خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کے اظہار کا وقت ہے۔ پاس بیٹھے ہوئے عیادت کرنے والوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ خوشی کا کون سا وقت ہے؟ مؤذن رسول دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، مؤذن رسول دنیا سے جا رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری ساعت ہیں، اور یہ نزع کی کیفیت ہے، خوف اور ڈر کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جو تکلیف اور
مشقت کا وقت ہے، اس وقت میں یہ خوشی کے آثار اور خوشی کے جذبات اور خوشی کے کلمات کیا معنی رکھتے ہیں؟ تو جناب بلال رضی اللہ عنہ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ جواب دیا، غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ کل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، یہ ملاقات کی خوشی ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت گشت کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایک گھر کے باہر آپ کھڑے ہو گئے۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم تھے، وہ ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اندر سے جو آوازیں آ رہی تھیں ان کو سن رہے تھے۔ اندر ایک بڑھیا، ایک خاتون بزرگ عمر رسیدہ، وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، علی محمد صلاۃ الابرار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، صلی علیہ الطیبون الاخیار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وہی بھیجتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ پر درود و سلام ہو، اور یہ سلام بھیجنے والے ابرار لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے ہاں بڑے ہی منتخب لوگ ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اگلا جملہ وہ بڑے عجیب کہتی ہیں قد کنت قواما بکاء بالاسحار، اے محبوب خدا، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہتی ہے اپنے تصور میں، کہتی ہے محبوب خدا آپ تو راتوں کو قیام فرمایا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع کیا کرتے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی روا ہوا کرتی تھی، آپ رویا کرتے تھے، یا لیت شعری، یا لیت شعری۔ یہ وہ عورت کہتی ہے، اپنے بارے میں کہتی ہے یا لیت شعری والمنایا الاطوار، کہ اے کاش کہ موت کے اسباب بہت زیادہ ہے، میں کس کس سبب کو کہوں کہ آؤ پر آ کر کے مجھے اپنے حبیب کے پاس لے جاؤ۔ اسباب بہت زیادہ ہے لیکن کوئی بھی سبب میرے پاس نہیں آ رہا، کوئی بھی تو چیز میرے پاس نہیں آ رہی کہ میرے پاس آئے اور میری روح قبض ہو اور میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملاقات کروں۔ یہ محبت ہے ان لوگوں کی جنہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کو دیکھنا، زیارت کرنا، ان کا صبح اٹھ کر کے پہلا مشن یہ ہوتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں۔ یہ صحابیہ رسول ہیں، احد کا دن ہے، اطلاع ملی ہے کہ آپ کے والد شہید ہو گئے، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، تاکہ آپ کا خامد بھی وہ بھی شہید ہو گئے اور اس کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ خاتون دوڑی جا رہی ہے، راستے میں کسی نے کہا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، بھائی شہید ہو گئے پیچھے ہٹ جاؤ، خامد شہید ہو گئے پیچھے ہٹ جاؤ، کہا آپ کے رشتہ دار تو سارے مارے گئے، آپ کے قریبی سارے رشتے اجڑ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں، کہا مجھے یہ بتلاؤ کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، تو کہتی ہیں نہیں، جب تک ان آنکھوں سے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک قرار نہیں آئے گا۔ بے قراری کے عالم میں باپ شہید، بیٹا شہید، خامد شہید، وہ قریب ترین رشتے جو انسان کے لیے، ایک خاتون کے لیے سہارا بن سکتے ہیں، وہ سب کے سب اٹھ گئے۔ لیکن نگاہ میں کون ہے، تصور میں کون ہے، دل میں کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی خبر ملی ہے کہ احد میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو اس خبر کو پاتے ہی وہ دوڑی جا رہی ہیں کہ کہیں حضور علیہ السلام کو تو نقصان نہیں پہنچا۔ جب گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کر لی تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اے حبیب خدا، آپ ٹھیک ہیں تو پھر کوئی مصیبت نہیں، کوئی مصیبت نہیں، باپ کا بھی غم نہیں، بیٹے کا بھی غم نہیں، خامد کا بھی غم نہیں، آپ درست ہیں، آپ سالم ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کو کوئی غضب اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی، تو بس میرے لیے یہی کافی۔
یہ ہے محبت رسول کے وہ جذبات جو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں پائے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو دیکھا، یعنی اس عورت کی آواز کو سنا، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ زید بن اسلم جو آپ کے خادم ہیں، غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت وہیں پر بیٹھ گئے اور کافی دیر تک وہیں بیٹھے رو رہے۔ ان اشعار کو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جذبہ لیے ہوئے آپ بھی رونے لگ گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب دیا عمر بن خطاب۔ کہا عمر بن خطاب کا اس وقت رات کو کیا کہا؟ اندر سے خاتون نے جو پوچھا عمر بن خطاب کا اس وقت رات کو اتنے اندھیرے میں اتنی تاریکی میں کیا کام؟ عرض کی کہ محترمہ دروازہ کھولیے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اندر گئے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، لبوں پر کچھ کلمات ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں لیکن آ نہیں رہے، لڑکھڑاہٹ ہے، امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور ایک عام رعایا میں سے ایک کے ساتھ بات کرتے ہوئے جھجک رہے، خوف زدہ ہیں، اور پھر ڈرتے ڈرتے ایک جملہ کہا کہ میری ماں اپنے ان کلمات کے اندر مجھ عمر بن خطاب کو بھی شامل کر، اور ان کلمات کے اندر یہ بھی شامل کر کہ وَعُمَرٌ فَاغْفِرْ لَهُ يَا غَفَّارُ، اے اللہ، اے مغفرت کرنے والے رب، اے پروردگار، اے بخشش کرنے والے اللہ، تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ عمر کو بھی معاف کر دینا۔ یہ عظمت صحابہ کی محبتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسیر لوگوں کی کہانیاں، واقعات، یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ ہمارے اندر بھی، ہمارے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت بیٹھ جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی محبت اب کس کے دل میں ہے، کس کے دل میں نہیں؟ ہر ایک کے پاس ایک معیار ہے، ہر ایک کے پاس ایک کسوٹی ہے، ہر ایک کے پاس پرکھنے کا ایک آلہ ہے، اور وہ آلہ کیا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو دیکھے کہ اس کی ذات میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ چیزیں موجود ہیں تو فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر اسے فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حبیب علیہ السلام جن پر نگاہ ڈالنے کے لیے اصحاب رسول ترسا کرتے تھے، قیامت کے دن وہی نگاہیں ہم سے پھر جائیں۔ جن کو دیکھنے کے لیے صحابہ بےتاب ہوا کرتے تھے، وہی نگاہیں ہمیں دیکھنے کے لیے انکار کر دیں کہ میں نے نہیں دیکھ رہا، اسے ہٹا دو، میری نگاہوں سے دور کر دو، میرے ہاتھ سے اسے دور لے جاؤ، اور اسے اٹھاؤ اور جہاں بھی جہنم میں لے جاؤ۔ میں محمد نے دیکھنا نہیں چاہتا، وہ پیغمبر کے جنہوں نے حوض کوثر پر جام کوثر پلانا ہے، اور ایسا جام پلانا ہے کہ جس نے پی لیا اسے پیاس کی طلب نہیں رہے گی۔ وہ پیغمبر کہ جنہوں نے جس کی سفارش کر دی وہ پکا ٹھکا جنتی ہے، وہ پیغمبر کہ جنہوں نے دست شفقت رکھ دیا تو اس کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پیغمبر کہ جنہوں نے ایک دفعہ رب ذوالجلال سے التجا کر لی تو اللہ کی طرف سے نہ ماننے کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ محبوب کی میں ہر بات مانوں گا، اور اتنا دوں گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا اللہ کی رضا کی طلبگار ہے، اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ رضا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ اپنے امتیوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی وہ رضا ہوگی۔ خود تو اللہ کے رسول کے بعد مقام محمود ہے، خود تو آپ کے پاس بلندی درجات ہے، انبیاء سے بلند و بالا ہے، انبیاء سے اونچے فضائل ہیں، انبیاء سے اونچے مراتب ہیں، لیکن آپ کی رضا کس میں ہوگی کہ میری امت سب سے زیادہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ لیکن اگر وہی رسول وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہی رسول لب پر اگر شکایت کر لیں کہ یا اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو استہزاء کیا تھا، قرآن کے ساتھ مذاق کیا تھا، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن پر عمل نہیں کیا تھا، قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں رکھا نہیں تھا، قرآن کو سمجھا نہیں تھا، قرآن کو جانا نہیں تھا، قرآن کو مانا نہیں تھا،
اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لے اور اپنے نبی علیہ السلام کی شکایت کو کچھ کوئی حیثیت نہ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں فکر کرنی ہے، سوچنا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے صرف کلمات ہیں یا علامات بھی موجود ہیں؟ ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو محبت کے لیے ضروری ہیں یا محبت کی علامت کے طور پر ہیں۔ دیکھیے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کس چیز کی نشانی ہے؟ ایمان کی۔ اندر ایمان ہے تو باہر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس نماز میں سستی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے یہ منافقت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اگر یہ دکھلاوے کے لیے ہے تو پھر بھی منافقت ہے۔ سستی اور غفلت ہے تو تب بھی منافقت ہے۔ یہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ یہ نماز وہ ہونی چاہیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع و خضوع والی نماز ہونی چاہیے۔ نماز ہے ایمان کی علامت، نماز ہے ایمان کی نشانی، لیکن یہی نماز تب قبول ہوگی جب اس کے اندر خشوع و خضوع ہوگا۔ نماز منافق بھی پڑھتے تھے لیکن ان کے لیے نشانی بتلا دی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی اور غفلت کے ساتھ، نماز پڑھتے ہیں لیکن کھیلتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن دیہاتی جلوس ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اب نماز جس طرح ایمان کی علامت ہے، روزہ جس طرح ایمان کی علامت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی جس طرح ایمان کی علامت ہے، حج اور عمرہ جس طرح ایمان کی علامت ہے، جہاد جس طرح ایمان کی علامت ہے، تو یاد رکھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بھی علامات ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو ترجیح نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مقابلے میں کسی اور راستے کا انتخاب نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں جو ضابطہ اور اصول اور جو قانون ہے اس جس کی بنیاد ہے قرآن مجید، اس سے محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھے، آپ کی ازواج کے ساتھ محبت ہو، آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت ہو، آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت ہو، آپ کو چاہنے والوں کے ساتھ محبت ہو، جو آپ پر فدا ہوئے ان کے ساتھ محبت ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں وجود کے اندر موجود ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ درست ہے، اگر دعویٰ نہیں بھی ہے تو تب بھی اسے محبت رسول ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، چہرے پر سنت رسول نہیں، وجود سنت رسول سے خالی ہے، سنت ایک طرف آتی ہے، ہم سنت کو چھوڑ کر کے خوشی اور غم میں معاشرے کو ترجیح دیتے ہیں، اگر اللہ کے رسول کی بات سامنے آتی ہے اس کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی مخالفت میں جو بات آتی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم اپنی قوم برادری کو، اپنی عصبیت کو اور اپنے ان چیزوں کو اگر ترجیح دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول کے لیے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں جب تک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ کیسے محبوب بنیں گے؟ محبوب بننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سنتوں کا تقاضا ایک طرف ہو اور ایک طرف معاشرہ، سوسائٹی، قوم، برادری ہو، ایک طرف اولاد ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، عزیز اقربا ہو۔ اب تقابل آ گیا تو تقابل کے وقت دیکھنا یہ ہے کہ بندہ خدا ترجیح کس کو دیتا ہے، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں کس کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے معاملات میں، اپنے عقائد میں کس کو ترجیح دے رہا ہے، اپنی ایمانیات میں اور اپنے افعال میں کس کو ترجیح دے رہا ہے۔ اگر تو وہ اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دے رہا ہے تو پھر تو وہ محبت والا ہے، اور اگر اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح نہیں دے رہا تو پھر دو حیثیتیں ہیں، یا اس نے ترجیح اس لیے نہیں دی کہ رسول اللہ کی بات کو اس نے کوئی جو ہے وہ بڑی بات سمجھا ہی نہیں، معمولی سی بات سمجھا، تو پھر یاد رکھیے یہ آدمی تحقیر رسالت کی وجہ سے، تحقیر سنت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو انسان تحقیر تو نہیں چاہتا لیکن معاشرے کی کچھ پابندیوں کی وجہ سے، قوم اور برادری کے کچھ دباؤ کی وجہ سے، حالات کی نزاکت اور حالات کی وجہ سے انسان
مغلوب ہو کر کے سنت رسول کو ترک کر کے اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو یہ آدمی کافر نہیں ہے لیکن فاسق ہے، گنہگار ہے۔ اور یہی بات قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آ گئی کہ اگر تم ان سب چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ ترجیح دیتے ہو، یہاں ترجیح ایمان کی بنیاد پر نہیں، یہاں ترجیح بمانا عمل ہے، اگر ترجیح دیتے ہو تو پھر انتظار کرو کہ تمہارے اوپر کوئی سخت عذاب کا اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ ورنہ ایمانی طور پر اگر عقیدے کے طور پر اللہ کے رسول کی بات کو حقیر سمجھ کر کے معاشرے اور اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کی بات کو ترجیح دے دی تو پھر یہ تو دائرہ اسلام سے فوری طور پر نکل گیا۔ اس لیے علامات محبت رسول یہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے، اور جن آدمیوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ آدمی، وہ لوگ، وہ مسلمان محبت رسول سے سرشار ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی، اور وہ یہ ہے کہ محبت رسول کا ہی تقاضا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اسی طرح جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کی عزت کرتے ہیں، آداب بجا نہیں لاتے، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں کسی بھی انداز، کسی بھی شکل میں، کسی بھی طریقے سے، لیکن وہ بے ادبی، وہ گستاخی آپ کو بھی حقیقتاً خود سے سمجھ آئے کہ واقعی یہ بے ادبی ہے، کسی کے پروپیگنڈا کرنے سے نہیں، کسی کے جو برین واشنگ کرنے سے نہیں، کسی کے سمجھانے سے نہیں، آپ کو خود نظر آئے کہ یہ جملہ ہے، اس جملے کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے، یہ عمل ہے، اس عمل کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری تنظیم کی مخالفت کی تو میں نے کہا یہ گستاخ رسول، میری جماعت کی مخالفت کی تو میں نے کہا گستاخ رسول، میرے قائد اور میرے لیڈر کی مخالفت کی تو میں نے